کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بہت زبردست فارمولہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ کسی ارب پتی بزنس مین نے بتایا ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ کو فالو کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، ٹرینڈ کو فالو کرنے والے امیر نہیں بنتے، ٹرینڈ سیٹر امیر بنتے ہیں، ٹرینڈ سیٹر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ٹرینڈ خود سیٹ کریں۔ جب آپ بیٹھے ہی ناکام لوگوں میں ہیں، جب آپ کی ساری کمیونٹی جو ہے، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جن کے ساتھ جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ امیر کیوں نہیں ہوئے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں قسمت میں نہیں تھا، میرے مقدر میں ہی نہیں تھا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں جو امیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے نعیم بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے۔ ہر انسان جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امیر نہیں ہو پاتا۔ تو آج ہم نے دیکھنی ہے وہ وجوہات جس کی وجہ سے لوگ امیر نہیں ہو پاتے۔ تو اس میں جو ہے تقریباً 12 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ امیر نہیں ہوتے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ زیادہ تر لوگ امیر کیوں نہیں ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ امیر نہیں ہوتے۔ تو ان میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 9 سے 5 تک جو جاب کرنا ہی زندگی ہے، یعنی 9 سے 5 جو وہ جاب کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی بھی کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جاب نہیں کرنی چاہیے، جاب کریں، اور جاب لازمی کرنی چاہیے۔ جاب آپ کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ سکھاتی ہے، جاب آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی اور فیلڈ میں آپ نہیں سیکھ سکتے۔ تو جاب کریں، 9 سے 5 جاب آپ لازمی کریں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو نوکری ہوتی ہے یہ صرف آپ کا روزانہ کا جو اخراجات ہیں صرف وہی یہ پورے کرتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ اس نوکری سے امیر ہو جائیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آج تک۔ کوئی بھی بندہ امیر جو ہے وہ جاب سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ 9 سے 5 جاب کر کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے اور آپ سب سے زیادہ پیسہ کما لیں گے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ 9 سے 5 آپ جو جاب کرتے ہیں یا آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے خرچے پورے ہوتے ہیں، بس آپ کا جو ہے گزارا ہوتا ہے، آپ کا ٹائم اچھا گزارا ہوتا ہے، لیکن آپ امیر ان سے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو آپ 9 سے 5 کے علاوہ بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بہت زبردست فارمولہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ کسی ارب پتی بزنس مین نے بتایا ہے کہ اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو جتنا ٹائم آپ اپنی جاب پہ لگاتے ہیں اس سے ڈبل ٹائم آپ اپنے اوپر لگائیں، یعنی جتنی محنت آپ جاب پہ کرتے ہیں اس سے ڈبل محنت آپ اپنے اوپر کمائیں تو آپ سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے بن جائیں گے۔ تو 9 سے 5 کے علاوہ جاب کریں، انشاءاللہ آپ امیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر نیکسٹ چلتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ امیر کیوں نہیں ہوتے، تو ان میں نیکسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے، وہ اپنا کریئر اپنے والدین اور لوگوں کے کہنے پہ چنتے ہیں۔ یہ ایک کامن متھ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جب بھی وہ کسی اپنے کریئر کا آغاز کرتا ہے تو نارملی وہ اپنے والدین کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے، یا پھر جو لوگوں کو دیکھتے ہیں معاشرے میں، اس کے کزن یا اس کے نیبر یا اس کے کلاس فیلوز یا اس کے دوست کیا کر رہے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ٹرینڈ ہوتا ہے نا، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹرینڈ کو فالو کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، ٹرینڈ کو فالو کرنے والے امیر نہیں بنتے، ٹرینڈ سیٹر امیر بنتے ہیں، ٹرینڈ سیٹر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ٹرینڈ خود سیٹ کریں، آپ خود چوز کریں کہ آپ نے کدھر جانا ہے، آپ سرچ کریں کہ آپ کس کام میں سب سے زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ والدین، کبھی والدین ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کبھی دوسرے لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود فیصلہ کریں، خود ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ اگر ہم دیکھیں تو 3 پہ ہے کہ وہ لوگ جو وہ امیر نہیں ہوتے ہیں، تو تیسری ریزن یہ ہے کہ وہ ناکامی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی قدم تک نہیں اٹھاتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے، میں نے اگر یہ کام کیا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میں نے اگر پیسے لگائے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے، اگر میں اس کام میں آیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو یہ خوف بھی انسان کو آگے
نہیں بڑھنے دیتا. تو ہمیشہ یاد رکھیں مور رسک مور گین. جتنا زیادہ آپ رسک لیں گے اتنا زیادہ آپ کو ملے گا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ فیئر لیس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اندھا دھند جو ہے نا وہ قدم اٹھا لیں. آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب آپ اس کے مطابق اپنا وہ عمل یا وہ کام کریں. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. بار بار جب آپ کریں گے تو پھر آپ فیئر لیس ہو جائیں گے. تو اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیں. نمبر 4 پہ جو ریزن ہے کہ لوگ زیادہ تر امیر کیوں نہیں ہوتے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں جو کہ مکمل ناکام لوگ ہوتے ہیں. جب آپ بیٹھے ہی ناکام لوگوں میں ہیں, جب آپ کی ساری کمیونٹی جو ہے, جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کے جاننے والے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے, سارے ناکام اور زیرو لیول کے بندے ہیں, تو جب آپ ان سے مشورے لیں گے تو پھر وہ آپ کو وہ مشورے دیں گے جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے. سم ٹائم لوگ غلط مشورے بھی دیتے ہیں کہ کہیں اگر میں اس کو صحیح مشورہ دے دیا تو یہ آگے نہ نکل جائے. تو مشورے ناکام لوگوں سے نہیں لیے جاتے. کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں سے مشورہ لیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے. ناکام لوگوں کو کیا پتہ کہ بھئی کامیاب کس طرح ہوا جاتا ہے. تو پیسہ کمانا ہے, اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ امیر ہونے والے بندوں سے پوچھیں. سمپل طریقہ ہے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی امیر نہیں ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے نا, آپ کے پاس یوٹیوب چلتا ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں جو ریچسٹ مین ان دا ورلڈ ہیں, جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں, جو سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں, انہوں نے وہ کون سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو آپ بھی وہ کریں, سمپل. تو انشاءاللہ آپ بھی اس فیلڈ میں, آپ بھی اس لائن میں شامل ہو جائیں گے جس لائن میں وہ پہلے سے شامل ہو چکے ہیں. تو نمبر 5 یہ ہے, یہ لوگ کمانے سے زیادہ پیسہ بچانے میں لگے رہتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ اگر سیونگ کریں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے. نہیں بھی, سیونگ سے بھی آپ امیر نہیں ہوتے. اگر آپ پیسہ بچانے کے چکر میں ہیں تو بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے, کیونکہ پیسہ بچانے والے اگر امیر ہوتے تو میں معذرت کے ساتھ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اخیر لیول کے کنجوس ہوتے ہیں اور پیسہ بچانے میں لگے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ امیر نہیں ہوتے. ہاں خوشحال ضرور ہو جاتے ہیں لیکن امیر نہیں ہوتے. تو پیسہ بچانے میں بھی نہ لگیں. آپ اس چیز کو بھی خیال کریں کہ پیسہ آپ نے بچا کے امیر نہیں ہو سکتے. نیکسٹ جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں. نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ریزن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر وہ ہوتا ہے جو لکی ہوتا ہے اور سب قسمت سے ملتا ہے. اب میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی جو ہے نا, جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ امیر کیوں نہیں ہوئے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں قسمت میں نہیں تھا, میرے مقدر میں ہی نہیں تھا. یا وہ یہ سمجھتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ لکی ہوتے ہیں. اور بھائی کوئی بھی لکی نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہیں جب دینا چاہیں دے سکتے ہیں, لیکن انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے. اگر آپ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش نصیبی سے, خوش قسمت سے مجھے دے دے گا اور خود ہی دے دے گا, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو آپ کو خود نکلنا پڑے گا, آپ کو جو ہے نا خود آگے مارکیٹ میں, آگے فیلڈ میں جانا پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ لک فیورز دا بریو, کامیابی ان کو ملتی ہے, لکی وہ ہوتے ہیں, جو لک ان کو فیور کرتی ہے جو کہ بہادر ہوتے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اس کے بعد نیکسٹ نمبر 7 پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو 7 پوائنٹ ہے, ان کو پیسہ انویسٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے یا پھر پیسہ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہوتا ہے, ہم پیسہ کما بھی لیتے ہیں, ہمیں پیسہ انویسٹ کرنا نہیں آتا. تو ہمیشہ یاد رکھیں, اپنے آپ کو یہ کام سکھائیں آج سے کہ پیسہ لگانے کے کون سے طریقے ہیں, کس فیلڈ میں میں کس جگہ پیسے لگاؤں جہاں سے مجھے زیادہ منافع ہو. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسہ لگانا بھی آتا ہے لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا پیسہ ڈوب نہ جائے. بھائی آپ کو پیسے لگانے, یہ ڈر تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو جب یہ دیکھیں غلطی کریں گے تو آپ کو غلطی سے سیکھیں گے, جب تک غلطی نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکھ بھی نہیں سکتے. تو آپ کو اس خوف پہ قابو پانا ہے کہ پیسہ لگانا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 8 پہ, یہ پیسہ کمانے کا جو فائنینشیل گول ہے وہ بناتے ہی نہیں ہیں. پیسہ کمانے کا فائنینشیل گول نہیں بناتے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ زندگی کے باقی گول بناتے ہیں, مقصد بناتے ہیں, جو کہ بہت کم لوگ بناتے ہیں, پیسہ کمانے کا بھی گول بنائیں کہ اس سال میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, میں نے اگر اتنا پیسہ کما لیا تو میرے فلاں کام ہو جائیں گے. تو پیسہ کمانے کا بھی پورا گول بنائیں, لکھیں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے, اور اس پیسہ کمانے کے لیے آپ جو حلال طریقے سے, اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کریں, اور انشاءاللہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا. اس کے بعد نمبر 8 پہ اگر ہم چلیں, نمبر 9, یہ لوگ کمانے سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری جو ہے نا ناکامی کی عادت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا خرچ کرتے ہیں. جتنا ہم لوگ اڑاتے ہیں پیسے اور اخیر لیول کا اڑاتے ہیں,
تو خرچ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اتنا خرچ کریں جتنا آپ کی ضرورت ہو, تو باقی آپ پیسہ لگائیں تو آپ کے پیسے بچ جائیں گے اور آپ امیر کی فہرست میں آ جائیں گے. تو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد نمبر 10 ہے, یہ لوگ بہانے بنانے کے عادی ہوتے ہیں. اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھئی آپ کے پاس پیسہ آیا تھا کدھر گیا, یا آپ ابھی تک امیر کیوں نہیں ہیں, تو وہ ایسے ایسے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں, نہیں بھئی میرے پاس وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ اس نے دھوکہ کر دیا, یا کبھی کبھی کہتے ہیں میرے پاس پیسے آئے نہیں ہیں. اگر لوگ جو ہے نا آپ کو لیم ایکسکیوز بتائیں گے کہ بھئی اس وجہ سے میں ناکام ہوں, تو یہ لوگ جو امیر نہیں ہوتے, امیر لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے, تو یہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہانے بنانے کے عادی ہیں. ان کے پاس بہانے بنانے کی پوری لسٹ ہوتی ہے کہ بھئی میں اس وجہ سے ناکام ہوا, جبکہ کوئی ایک بھی ان کے پاس سچ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بتا سکے کہ یہ کیوں ناکام ہو. اس کے بعد نمبر 11 ہے, سیکنڈ لاسٹ, یہ لوگ کچھ بھی نیا نہیں سیکھتے ہیں. دیکھیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈیلی کچھ نیا سیکھتے ہیں, وہ ڈیلی کتابیں پڑھتے ہیں, وہ ڈیلی ریسرچ کرتے ہیں, وہ ڈیلی اچھی خبریں سنتے ہیں, وہ جو اچھا نالج اکٹھا کرتے ہیں. تو جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, پر ان کا جو وہی دن جیسا ایک دن گزر گیا تو اگلا دن ویسے بھی گزر رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ وہی کرتے آ رہے ہیں جو ہمیشہ آپ کرتے آئے ہیں, تو پھر آپ کو وہی ملے گا جو ہمیشہ ملتا آیا ہے. اگر کچھ نیا چاہتے ہیں تو کچھ نیا کرنا پڑے گا. لاسٹ پوائنٹ ہے, آخری پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے, اور یہ لوگ غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں. بالکل یہ تو ایسے سمجھ لیں پاکستانیوں کی قومی عادت ہے غیر مستقل مزاجی. غیر مستقل مزاجی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کو جذبات میں آئے اور آپ نے اچھا کام کر لیا, اگلے دن آپ نے پورا ایک دن کام کرتے ہیں اور 6 دن جو ہے نا پھر اسی کام کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. تو مستقل مزاجی کے ساتھ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, ایسا ایسا لگے رہیں گے تو آپ پہنچیں گے. تو یہ غیر مستقل مزاج سے محنت سے آری قوم ہوتی ہے, بھاگتے ہیں محنت سے, پیسہ سے. بھی کہتے ہیں کہ بھئی بس کمفرٹ زون میں رہ کے میں پیسہ کما لوں گا, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 12 جو وجوہات ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی. ان کو ٹھیک کر لیں, انشاءاللہ آپ امیر بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان تمام باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ میری تھی, تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی. زندگی نے وفا کی. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.